چلیں آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر ہے 26. قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی چالیں چل چکے، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. کیا مراد ہے؟ یعنی پہلے خاص طور پہ جو یہاں اشارہ ہے، دو طرح سے اس کے معنی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہاں اشارہ ہے ان اقوام کی طرف کہ جن کے انجام اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور ان کی رسولوں کو جھٹلانے اور تکذیب کرنے کی وجہ سے جب انہوں نے اصرار کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا. مثال کے طور پہ قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو سمیت ان کو تباہ و برباد کر دیا. یعنی یہ نا کہ ان کے مکر، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے بڑی چالیں چلنے کی کوشش کی نا، اپنی طرف سے بڑی ٹرکس کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا. پھر یہ کہ کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے ایک تمثیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دی، ان کا کہنا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں کفر میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، یا وہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں، تو ان کے اعمال قیامت کے دن اس طرح سے برباد ہوں گے کہ جیسے کہ آپ سمجھیں کہ ایک کوئی عمارت کھڑی ہوئی ہے اور اس کی جڑیں جو ہے نا وہ اندر سے ہل جائیں، مثال کے طور پہ زلزلے کی وجہ سے. تو جب وہ جڑیں ہلیں گی تو وہ جو بنیاد کیونکہ ہل گئی نا، تو چھت جو ہے وہ سمیت پوری عمارت زمین بوس ہو جائے گی. ایسے ہی ہوگا نا، جڑ کی وجہ سے پوری عمارت نیچے گر پڑے گی. تو اسی طرح جو کفر کرتے ہیں ان کے اعمال اور جو شرک کرتے ہیں ان کے اعمال اسی طرح سے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. آپ سمجھیں وہ اسی طرح بکھرے ہوئے، جیسے آپ ذہن میں لے آئیے زلزلہ کہیں پر آیا اور وہاں کوئی عمارت میں بکھرے ہوئے عمارت پڑی، اس کے ٹکڑے پڑے ہوں، کہیں پتھر پڑے ہوں، کہیں سریا لوہا پڑا ہوا ہو، اور ایک بربادی کا منظر جو نظر آ رہا ہو، تو یہ وہ معاملہ ہے شرک اور کفر کرنے والوں کا جو قیامت کے دن ان کے ساتھ پیش آئے گا. دوسری بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات کی گئی نا کہ ان کے اوپر ایسا عذاب آیا جدھر سے ان کو گمان نہ تھا، اور دوسری بات یہ کہ حق کو نیچا دکھانے کے لیے یہ چالیں چل رہے ہیں. تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں آپ کو اس کی مثال دوں گی کہ 9/11 کے بعد کہتے ہیں کہ آؤٹ آف کیوروسٹی 20,000 لوگوں نے قرآن پڑھا، یعنی قرآن تو بہت لاکھوں نے پڑھا، 20,000 لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے تھے قرآن پڑھنے کے بعد 9/11 کے بعد. تو انہوں نے چال چلی نا، یعنی وہ جو کچھ بھی وہاں پہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے ویسٹ کا بھی بہت اس میں ہاتھ تھا، کیا کیا تھا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، لیکن آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی چالیں چلی اور انہوں نے اسلام کو بہت بدنام کیا، اس کے بعد سے ہم پہ یہ لیبل بھی لگ گیا نا ٹیررزم کا. لیکن آپ یہ دیکھیں اسلام تو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن بن گیا امریکہ میں اس کے بعد. تو یعنی مراد کیا ہے کہ جو انہوں نے مکاریاں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایسی ان کے تدبیر کی کہ ان کی ساری مکاریاں ہوا ہو گئیں. پھر اس طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، آج سے میرا خیال ہے 4-5 سال پرانی بات ہے، ایک پریسٹ ٹونی نام کا ایک پریسٹ تھا، تو اس نے قرآن نعوذ باللہ جلانے کی جسارت کی تھی، کوشش کی تھی، اور اس نے ایک جگہ پہ جمع ہو کے کہا تھا کہ میں جو نا یہ کروں گا کام اور قرآن کو میں سب کے سامنے جلاؤں گا، یہی سب منفی پروپیگنڈا کی وجہ سے. تو ان کے اپنے جو پریسٹ ہیں انہوں نے اس کو کرسچن مذہب کے حوالے سے اس کو اتنا کرٹیسائز کیا، انہوں نے یعنی پریسٹ نے یہ کہا کہ ہمارا جو کرسچن مذہب ہے وہ ہمیں دوسرے کے مذہب کے بارے میں ٹالرنس سکھاتا ہے. اور اس نے کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گے، یعنی مسلمان کیا اس کو سمجھاتے ہیں، انہوں نے کہا اگر تم یہ کام کرو گے تو اوور آل جو ریئیکشن میں پھر مسلمان تمہارے ساتھ کچھ کریں گے تو تم ذمہ دار اس کے بنو گے، یعنی جو بھی یہاں پھر لڑائی جھگڑا ہوگا یا ڈیتھس ہوں گی یا جو کچھ بھی ہوگا، بیکاز تم اس کے ریسپانسبل ہو کہ تم جو ہے نا یہ انٹالرنس کا تم ایک پکچر قرآن کے حوالے سے پیش کر رہے ہو. تو آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، وہ ایک چال چلتے ہیں، وہ الٹی ان پہ پڑتی ہے. اب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے باہر میڈیا کا وہ لوگ تو بڑے امپریس ہوتے ہیں نا جب ایک پریسٹ بات کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہم کہیں اس کو تو وہ ہماری تو ویلیو نہیں نا، لیکن ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 2006 کی بات ہے، اکتوبر 14 کی، کہ انگلینڈ میں ایک ٹیچر جو تھی وہ ویل کرتی تھی،
تو اس کو سسپینڈ کر دیا. تو ظاہر سلسلہ آن اینڈ آف چلتا رہتا ہے نا, آج بھی یہی ہو رہا ہے, پچھلے دنوں بھی ہوتا رہا ہے. تو اس کو سسپینڈ کر دیا, اس کو کیس کر دیا کہ بھئی تم ویل اتار کے. اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے, اس نے جاب چھوڑ دی, اس نے کہا میں ویل نہیں اتاروں گی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے نا فورن ووٹنگ ہوتی ہے, ریسرچز ہوتی ہیں. تو انہوں نے وہاں پر ووٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں, ووٹنگ کریں کہ کتنے لوگ اس فیور میں ہیں کہ اس کو جاب میں رکھا جائے, اور کتنے اس فیور میں کہ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک, یعنی گورنمنٹ نے یا اسکول نے ٹھیک کیا, اس کو نکال دیا. تو آپ کو پتا ہے میجورٹی جو ووٹس ہیں اس کے فیور میں پڑے. اور ینگ جنریشن جو تھی, جن کو کہ ہم سب سے زیادہ آؤٹ سمجھتے ہیں یہاں بھی اور باہر بھی, سب سے زیادہ ینگ جنریشن نے اس کے فیور میں ووٹ دیا کہ بھئی یہ اس کا اپنا پرسنل رائٹ ہے اور ان کو کیا ضرورت ہے اس کو کرٹیسائز کرنے کی. تو یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بھی چالیں چلتے ہیں نا, ایک طرف ایک چال چلتے ہیں, وہ ان کے اپنے اوپر آگے پڑتی ہیں. خود ہی یہ جو ہے نا ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں, خود ہی دنیا میں ان کو جو ہے نا ذلت دیکھنی پڑتی ہے. اور ایک ظاہر ریسرچ جب آتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ جب ایک چیز پروو ہو جاتی ہے, کچھ بھی کہیں, چاہے وہ اس کو دوبارہ جاب میں رکھیں نہیں رکھیں, وہ بدنامی ہو جاتی ہے اس اسکول کی یا اس ٹیچر کی. ایک ان کے اوپر نا, آپ کو تو پتا ہے ہمارے طرح تھوڑی ہوتا ہے, وہاں تو بلیک سٹار لگ جاتا ہے اسکول پہ کہ یہ لوگ بڑے بائسڈ ہیں. اور باہر یہ اس طرح سے مطلب جب ایک بائسڈ ہونے کا لیبل لگ جاتا ہے تو بہرحال اچھا نہیں سمجھا جاتا, یعنی وہاں پہ وہ بیڈ بکس میں آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا, برائیاں بھی کرو اور پھر بھی سب کچھ چلتا رہتا ہے, وہاں نہیں چلتا ہے. ایسے بڑی بدنامی ہوتی ہے وہاں کسی بھی چیز کی. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں بھی, گے میرج کے بارے میں بھی ٹھیک ہے, انہیں کافی حد تک کامیابی ہو گئی ہے. لیکن آپ اگر اس حوالے سے دیکھیں, چرچ جو پوپ ہیں وہ ابھی تک اس کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے ان کو کامیابی ہو رہی ہے, پہلے تو نہیں ہو سکی تھی ان کو کافی عرصے, لیکن کچھ بھی کہیے وہیں کا جو پوپ, وہی ان کا کرسچن مذہب کا جو آگے بات کو پہنچانے اور مشن دینے والے مشنریز ہیں, وہ ابھی بھی اس کے فیور میں نہیں ہے. تو بہرحال ان کے اوپر ایک تھوڑا بہت پریشر ہے, چاہے یہ بہت ہی غلاظت جو ہے وہ اس کو انہوں نے لیگلائز کرنے کی کوشش کی, لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ہر چال کو توڑ دیتا ہے, ہر چال کو, یہ کتنی بھی کوشش کر لیں. تو اسی طرح سے انسان یہ سمجھ لے کہ کبھی بھی ویسٹ میں لوگوں سے امپریس نہ ہو, ان کو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ان سے اچھے کوئی لوگ نہیں ہیں, ان سے زیادہ پرفیکٹ کوئی لوگ نہیں, کبھی نہ سمجھیں. کیونکہ اگر یہ پرفیکٹ ہوتے تو جہنم ان کے لیے تیار نہیں کی جاتی. ان کو تو یعنی کوئی مہلت ہے ہی نہیں, اسٹریٹ ان کو جہنم میں جانا ہے. سیکنڈلی کیا چیز ہے, کبھی نہیں نکالے جائیں گے وہاں سے. فرق ہے نا. آپ کو تو میں نے بتایا تھا مسلمان تو جو گناہ کریں گے کچھ ہوگا وہ معافی تلافی کے بعد, ٹھیک ہے وہ بھی بہت ایک مشکل بات ہے, لیکن نکالا تو جائے گا نا. ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ نکالے جائیں. تو اسی لیے ان کا مقدر ہے جہنم, بیکاز جو اللہ تعالیٰ کا یہ انکار کر رہے ہیں, یا اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا اگر انکار نہیں بھی کرتے ہیں, میں اس طرح کہہ رہی ہوں اللہ کو تو مانتے ہیں, عملی طور پہ انکار کرتے ہیں, احکامات نہیں مانتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ایکسپٹ کرتے اور قرآن کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں, تو کس طرح جا سکتے ہیں نا یہ جنت میں. اچھا آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 27. ثم يوم القيامة يخزيهم يقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اس قسم کی, جیسے یہ تو قوم کی طرف بھی اشارہ ہے, ان لوگوں کی بھی جو اسلام کے خلاف چالیں چلتے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا عذاب کی شکل میں. سیکنڈلی یہ کہ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں, یعنی شرک کرنے والوں کی طرف یہاں خاص طور پہ اشارہ ہے, یا آپ سمجھ لیجئے کہ ان لیڈرز کو فالو کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے بے سوچے سمجھے, چاہے وہ گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں اپنے لیڈرز کی پیروی کی. تو قیامت وہ دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کہ جن کے پیچھے, جن لیڈرز, جن بزرگوں یا جن لوگوں کے پیچھے چل کے تم نے اپنی عاقبت خراب کی تو وہ کہاں ہیں, وہ تمہاری مدد کو نہیں آ رہے, وہ کچھ بھی تمہارے ساتھ آج یہ نہیں کر رہے. اور یہاں پتا کیا چلے گا کہ اس دن پتا چلے گا کہ آج رسوائی ہے کافروں کے لیے, بدبختی ہے, یعنی بری قسمت کس کی ہے کہ جو کہ قیامت کے دن عذاب کا مستحق ٹھہرے. بری قسمت ہم تو دنیا میں یہی سمجھتے رہتے ہیں نا, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, دولت نہیں, خوبصورتی نہیں, وہ بڑا بدبخت ہے. امریکہ کا گرین کارڈ نہیں ہے, بہت بدبخت ہے بیچارہ.
اس کی قسمت ختم ہو گئی، فیوچر ڈارک ہے اس کا، ایسے سوچتے ہیں نا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسوائی بھی ہے، بدبختی بھی ہے، بری قسمت بھی اس کی ہے، جو دراصل آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے تہے دامن آ گیا، کچھ بھی اللہ کے سامنے نیکیاں لے کر نہیں آیا، تو اس کو جو ہے اسی طرح سے یعنی ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں نا سیٹ بیک قیامت کے دن ملے گا. اچھا، اور جن کو دین کا علم تھا وہ جواب اس کا دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب ہے اس سے مراد؟ کہ جن کو دین کا علم ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے ہمارے، یعنی اگر جب ان سے سوال کیا جائے گا تو ان کو ذلیل و خوار نہیں کیا جائے گا، وہ اس کا جواب دینے کے قابل ہوں گے. وہ کہیں گے دین کے جو پابند ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر سوال کا جواب دے سکیں گے. اگر انہوں نے شرک نہیں کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بتا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو واحد آپ کو مانتے تھے. تو پتہ کیا چلا کہ جو دو لوگوں کو اگر آپ دیکھیں، شرک کرنے والے اور توحید پر جس کو کہتے ہیں نا کہ عمل کرنے والے، تو دونوں کے ایگزامینیشن میں بھی فرق ہوگا اور اس کے فیلئر اور پاس ہونے میں بھی فرق ہوگا. یعنی دیکھیں نا، جس نے قرآن پڑھا اس کو علم ہے وہ تو فر جواب دے گا نا، وہ تو فوراً بولنے لگے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں تو کبھی شرک میں مبتلا نہیں تھا، میں نے تو کبھی مزار پرستی نہیں کی، میں نے تو کبھی شرک پرستی نہیں کی، کیونکہ اس کو اس کا جواب آتا ہے. وہ کہے گا یہ تو اگر میں مزار پرستی کرتا یا میں قبر پرستی کرتا تو میں تو شرک کرتا. تو یہاں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں علم تھا وہ کہیں گے کہ آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. یعنی کیا ہے کہ وہ یہ بات کہیں گے کہ دیکھو تم لوگوں نے، یعنی سب کھڑے نا سامنے، تو وہ یہ جانتے ہوں گے، وہ کہیں گے آج تو تم نے اپنے شرک کر کے اپنا لیے بہت برا کیا. کیا برا کیا؟ کہ اب تم دیکھنا تمہاری کتنی رسوائی ہوگی اور کتنی تم بری قسمت لے کر آئے ہو کیونکہ تم دنیا میں شرک کرتے رہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو علم رکھتے ہیں. جو علم یعنی آج آپ حاصل کر رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ تعالی وہاں بھی یہ آپ کو کام آئے گا. یعنی وہ تو کنفیوز ہے نا. دیکھیے وہ یہ علم والے ان کو کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ جو انسان کافر ہے، جو انسان مشرک ہے یا جو شرک کرنے والا ہے، ہمارے بھی حوالے سے یعنی ہمارے مسلمانوں کے جو شرک کر رہے ہیں ان کو علم نہیں ہے نا، تبھی تو آج وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس دن مومن جو ہیں وہ ان کو یہ بتائیں گے، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے. جیسے کہتے نہیں ہیں کہ وہ حیران پریشان کھڑے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. تو وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. جن لوگوں کو دنیا میں علم تھا وہ کہیں گے کہ دیکھو یہ آج تمہاری رسوائی اور تمہاری یہ بدنامی اور یہ تمہارا حشر اس لیے ہوا کہ تم دنیا میں شرک کیا کرتے. تو کہیں گے اچھا یہ بات ہے. سوچیں آپ. تو یہ جو علم ہے جس کو میں قرآن لٹریٹ اور ان لٹریٹ کا آپ کو ایک بتایا ہوا ہے، میں نے 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو اس کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں بھی بہت فائدہ ہے. اور آپ دیکھیے ان کو کوئی فرشتہ یہاں منع نہیں کر رہا، کوئی ٹوک نہیں رہا کہ تم خاموش رہو، تمہیں کیا پتا، تم کیوں بیچ میں بول رہے ہو، تم کیوں ان کو بتا رہے ہو کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی عزت ہے، ان کو آنر دیا جا رہا ہے، ان کو یہ رائٹ دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو علم ہے. فرشتے جانتے ہیں کہ یہ عالم لوگ ہیں، ان کو معلوم. اور عالم میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی بہت بڑے بڑے عالم، یعنی سمپلی جنہوں نے شرک نہیں کیا اور جو اللہ کے اوپر کاربند رہے. آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو اتنی نالج ہوگی کہ وہاں ہر چیز ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہو رہی ہے نا. قرآن میں جو وہ پڑھا ہے، قرآن میں جو وہ دیکھا ہے، تو ان کو کوئی چیز انہونی تھوڑی لگے گی. تو وہ لوگ جب پریشان ہوں گے تو ان کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ معاملہ ہے تمہارے ساتھ. کیونکہ اللہ اس وقت سے بچائے کہ ان لوگ جو لوگ اپنے آپ کو وہاں کے مستحق ٹھہرا رہے ہیں، کہ آپ یہ سوچئے نا کہ کتنا انسان ویسے ہی سب کچھ دیکھ کے حیران و پریشان ہوگا. کہاں یہ ہے کہ اس نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہ ہو کہ وہ دن کیسا ہے اور وہاں کیا ہونے والا ہے. تو وہ تو ہر چیز اس کے لیے وہ نہیں ہوتا کہ شوق، ہر تھوڑی دیر بعد ایک شوق مل رہا ہے. قبر سے نکلا تو ایک شوق، پھر بھاگے جا رہے ہیں سب. وہ سمجھے گا نا کہاں بھاگے جا رہے ہیں، خاص طور پہ کافر. اور میں تو آپ سے کہوں گی جو مسلمان بھی جو قرآن نہیں پڑھتے، آپ بتائیے کیا نالج ہے ان کی؟ زیرو نالج ہے، تقریباً زیرو نالج ہے. کہ یہ تو نہیں پتا نا کہ ہمارا کیا انجام ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہوتا ہے، یا کیا وہ راز ہیں. جیسے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جانتے رہتے ہیں کہ متکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایسی آپ آج ہی کے سبق میں دیکھ لیجئے کتنی چیزیں ڈیپتھ میں قرآن کے اندر موجود ہیں. جب تک انسان اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھے تو کیسے جان سکتا ہے، کیسے اپنی زندگی کو جو ہے نا کارآمد بنا سکتا ہے کہ آگے جا کے ہم آخرت میں اس سے کوئی نفع کما سکیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 28-29، بہت اہم یہ بھی آیات آ رہی ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون
فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ کیسے نہیں کر رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. پس حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے. اب دیکھیے یہ بھی وہ دلیل آیت، اگر آپ نوٹ کیجئے غور سے، اگر آپ نے آیت غور سے سنی ہو تو آپ یہ دیکھیں. یہاں سے چلیے، کہہ رہے ہیں کہ کافر جو ہے وہ جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے تھے، ٹھیک ہے، ابھی میں سمجھاؤں گی آپ کو نفس پہ ظلم کیا کرتے تھے. اب ملائکہ نے ان کو پکڑ لیا، فرشتوں نے، ٹھیک ہے، تو کہیں گے ہم نے کوئی قصور نہیں کیا. ملائکہ کہیں گے کیسے نہیں کیا، تم نے کیا ہے قصور، ہمیں پتا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ. اب کہا جائے گا جہنم میں چلے جاؤ، صحیح، جہنم میں چلے جاؤ، تمہیں وہیں رہنا ہے. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. تو کیا پتا چلا، تکبر کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی نا. اللہ کے ساتھ انہوں نے تکبر کیا. یہاں کہیں نہیں مینشن ہے کہ انہوں نے اپنے کوئی نیبر کے ساتھ تکبر کیا، انہوں نے اپنے کوئی میٹ کے ساتھ تکبر کیا. قرآن میں اب یہ بھی دیکھیے جو آ رہا ہے متکبرین، آپ جو میں نے یہاں لکھا تھا نا، تو یہاں پہ بھی جو ٹرم آ رہی ہے تکبر کی، یہ اللہ ہی کے احکامات کے حوالے سے یہ ہے نا، جیسے تکبر ہے اس کو آپ متکبرین کریں، یہ ایک ٹرم آ گئی. یہاں بھی وہی تکبر کی بات ہے. چلیں اب یہاں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہاں میں جو آپ کو ایک بات پہ ہم بات کرتے ہیں، ویسے تو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں لیکن ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے، تو دوبارہ ہم عالم برزخ کو تھوڑا بات اس کے اوپر کر لیتے ہیں. عالم برزخ کیا ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ جی ٹھیک ہے، بالکل آپ میں لکھ دیتی ہوں، ہاں، کیونکہ آپ لوگ میجورٹی تو پتہ نہیں ہاتھ اٹھا نہیں رہے یا پتہ نہیں ہے، یہ مٹا دو. اچھا تو آپ سب کی شائنس نکالیے. کیوں شائع ہوتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے جب آپ بولیں گے، غلطی کریں کوئی بات نہیں، ہم سب یہاں پر اپنے ہی لوگ موجود ہیں نا، اور یہ تو آپ اللہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے نا، کیونکہ یہ تو چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہیں. اگر آپ کو یہی، میں اس لیے پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کو یہی نہیں آئیں گی نا تو میں بار بار برسخ بولی جاؤں گی، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں، تو آپ تو تفسیر نہیں سمجھ پائیں گے. تو یا تو مجھ سے پوچھ لیا کریں اگر نہیں پتا نا، اور اگر شائع ہیں تو نکلیں شائنس. آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں کہ جو شرم یعنی علم کے حوالے سے شرم کرتا ہے نا تو وہ علم سیکھ نہیں پاتا ہے پھر. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا اس بات. اچھا برزخ کیا ہے؟ قبر کی زندگی. بس سمپل اس کا. اچھا اب یہ نا عالم برزخ کو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وہ عالم ہے کہ جس میں کہ موت کی جو آخری ہچکی ہوتی ہے نا، جو میں آپ کو حدیث سے بتایا، موت کا گھنگرو بولنا، اس وقت سے لے کر اور انسان جو ہے وہ سمجھیں کہ قیامت تک جو وہاں پہ روحیں ایک طرح سے ان کا ایک ٹھکانہ ہے یا وہ آرام کر رہی ہیں آپ کہہ لیجئے، تو وہ جو پیریڈ ہے موت سے لے کے کب تک کا، قیامت کے دن تک کا، وہ کہلاتا ہے عالم برزخ. ٹھیک ہے، خالی برزخ نہیں کہلاتا، عالم. اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ برزخ کی بھی ایک زندگی ہے، نوعیت اس کی کیا ہے وہ ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن کچھ احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے. تو پتا یہ چلتا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد قبر میں جب ٹرانسفر ہوتا ہے تو ایک مختلف قسم کی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ الگ ٹائپ کی بالکل لائف ہے وہاں کی. موت کی آپ یہ کہہ لیے آخری ہچکی سے لے کر اور قیامت تک، قبر میں سمجھے نا جو بھی مدت ہے انسان کی گزار رہا ہے وہاں پہ، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اچھا اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں ہم منکر حدیث کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس کا قبر کے حوالے سے برزخ کی زندگی کے بارے سے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی شعور نہیں ہوتا، یہ ان کا کہنا ہے. ٹھیک ہے، منکرین حدیث جانتے ہیں نا، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، ایک سیکٹ جو پایا جاتا ہے. اچھا اب یہاں پر ہم تھوڑا تفسیر پر آ جاتے ہیں. تو میں نے بیسک آپ کو باتیں بتائیں، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے مشرکوں کی یا کافروں کی کیفیت ہے. ظالم ایکچولی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے نا،
تو ظالم سے یہاں پر مراد کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. کس طرح سے ظلم کیا؟ کہ انہوں نے شرک کیا، اپنے آپ کو یہ مستحق ٹھہرایا، انہوں نے اللہ کے احکامات کا کفر کیا، یہ ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پہ. ٹھیک ہے نا، آ رہا ہے نا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو یہ ظلم کیا. ٹھیک ہے، یہ ظلم نہیں کیا کہ بیچارے روتے رہے دھوتے رہے. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ شرک کیا، کفر کیا. تو کیا ہوگا کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ فوراً عاجزی ظاہر کرنے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ نے اسی آیت کے اینڈ میں کیا میں نے آپ کو یہ لکھ کے بھی بتایا تھا، مٹا دیا آپ، کہ کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے. تو پتہ کیا چلا کہ دنیا میں جب تھے تب تو اللہ تعالیٰ کے آگے بہت کرتے تھے، اللہ کے احکامات کے آگے کوشچن کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں، اور نماز پڑھنا ہے تو کیوں پڑھیں. جیسے بعض لوگ تو لٹرلی بس یوں کہتے ہیں کیوں یہ کیوں کریں، وہ کیوں کریں، ایسا کیوں کریں، جیسے لگتا ہے کہ بس ان کی اپنی زندگی ہے نا. تو پتہ یہ چل رہا ہے یہ وہی متکبرین ہیں کہ جن کا حال یہ تھا دنیا میں اتنا کرتے تھے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب فرشتے آتے ہیں اور ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں. اور یہ والی جو آیت ہے آپ چاہیں تو اس کو ہائی لائٹ کر لیں، میں نے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 28 رکھی ہے نا، 28 29. یہ آیت عذاب قبر کے اوپر دلیل ہے. ٹھیک ہے. ہاں 28 ہے. یہ عذاب قبر پہ دلیل ہے. کس طرح؟ ابھی اور بھی میں ایک آیت آپ کو بتاؤں گی، وہ بھی دلیل ہے اس کے اوپر. یہ کس طرح سے دلیل ہے کہ آپ یہ نوٹ کیجئے کہ فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے ہیں اور وہیں پہ یہ عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی عاجزی کیا ہوتی ہے؟ فلیٹر کر رہے ہیں فرشتوں کو. صحیح. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے. کیوں کر رہے ہیں یہ؟ یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ جیسے ہی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں انسان کو اپنا آگے کا انجام پتا لگ جاتا ہے کہ میرا کیا ہونے والا ہے. یعنی یہ عاجزی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ کافروں کو، مشرکین کو، اللہ کے نافرمانوں، فاسق فاجر جنہیں کہتے ہیں نا مسلمان، جو بہت اصرار کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، ان کے پاس جب فرشتے آتے ہیں نا تو بہت سخت فرشتے آتے ہیں، بہت سختی کے ساتھ ان کی جان نکالتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں جس سے کہ انہیں اندازہ ہو جاتا ہے نا. اور کہتے ہیں نا ٹاٹ کا اور گندا بدبودار ان کے لیے کفن لے کر آتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں سے ان کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو تبھی وہ اس وقت عاجزی، جو اب میں تفسیر کر رہی ہوں آپ کے سامنے، کہ عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے کہیں گے کہ ہم تو نہیں کہتے واللہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے دنیا میں. کہ جس طرح میدان محشر میں بھی جب یہ لوگ اکٹھے ہوں گے اسی طرح کے کافر فاجر مشرک وغیرہ، تو سورہ الانعام آیت نمبر 23 میں آتا ہے کہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے. یہ تک جھوٹ بولیں گے. آپ ان کا جھوٹ دیکھیے. ابھی تو اس آیت میں نے بتایا نا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے. پھر یہ آیت نمبر سورہ انعام میں آیا کہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. پھر سورہ مجادلہ آیت نمبر 18 میں آتا ہے کہ کہیں گے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کر جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی یہ ایسی ہی جھوٹے قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو پتہ کیا، ایک چیز کیا پتہ چل رہی ہے کہ ایسی صورت میں بھی، یعنی اتنے کڑے اور سخت وقت میں بھی آپ دیکھیں کہ کیونکہ ان کی عادت جھوٹ بولنے کی تھی تو وہاں جا کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. یہ میں نے مختلف آپ کو یہاں سے دلائل دیے. اور اسی آیت میں جو ابھی ہم پریزنٹلی کر رہے ہیں اس میں آگے کیا آ رہا ہے کہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری ہم جانتے ہیں کہ تمہاری ساری عمر گناہوں میں گزری. مثال کے طور پہ جو ہمارے کندھوں پہ ہیں جو لکھ رہے ہیں فرشتے ہمارے دائیں بائیں کرامن کاتبین، تو وہ کیا نوٹ ڈاؤن نہیں کر رہے؟ تو ان کو کیا اتنی سی عقل نہیں ہے کہ ان کا 1 منٹ میں نامہ اعمال سامنے ان کا کیا دھرا، ویڈیو آڈیو سب کچھ لکھا ہوا، ہر چیز تیار ہے. ڈگیں کا اچھا یہ ٹرانسلیشن میں آپ اس کو ایزی کر لیں، سرے تسلیم خم کرنا، یہ آئے گا سمجھ.
نہیں مجھے پتا ہے ڈگیں کا میں مطلب بتا رہی ہوں. ایک مطلب ہے سرے تسلیم خم کرنا, ایک مطلب ہے عاجزی کرنا. اب آپ کو جو ایزی لگے وہ لکھ لیں. یہ میں نے آپ کو, اور آپ انگلش میں اگر کرنا چاہیں رانی تو آپ لکھ لیں ٹو فلیٹر. ہاں یہ سبمیشن بھی از رائٹ. فلیٹر زیادہ بہتر ہے ایکچولی. ان کے خوش آمدیں کریں گے نا عاجزی سے, کہ ہم تو بالکل نہیں ہوتا بہت سویٹ بات کرنا کہ نہیں ہم تو بالکل بھی برائی نہیں کرتے تھے, ہم تو بڑے نیک لوگ تھے, یہ انداز نا. تو ڈگیں جو ورڈ ہے اس میں ایکچولی جو میننگ ہے نا انہیں سرے تسلیم خم کر دینا. واٹ یو آر سیئنگ سبمیشن, یہ بھی مطلب ہے. تو اب یہ ہوگا یہاں پر کہ جب پتہ یہ چلا کہ مختلف جگہوں پر ہمیں جو مین بات ان کی پتہ چلی وہ یہ کہ فرشتے ان کے بتا دیں گے ان کو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تمہاری ساری عمر انہی گناہوں میں گزری ہے, تمہارا سارا ریکارڈ یہاں پر موجود ہے, یعنی تم اس سے بچ نہیں سکتے. تو ایک بات یہ پتہ چلتی ہے. دوسری بات اب ہم یہاں پر آتے ہیں کہ یہ جو ان کی پول کھل گیا, ٹھیک ہے, جب پول کھل جائے گا تو فرشتے کیا کہیں گے, اب تم جاؤ جہنم میں, داخل ہو جاؤ تم, اور یہی ٹھکانہ ہے تم متکبرین کا. یعنی مراد یہ کہ آج اپنی یہ جو دو تمہارے چہرے ہیں یہ دکھانے, ہپوکریٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ جو کہ تم ہو, کہ تم نے دنیا میں کچھ اور شکل دکھائی, اس وقت تو بڑا تکبر تھا, تو آج تم متکبرین کا یہی ٹھکانہ ہے کہ یہاں داخل کر دیے جاؤ. اچھا, امام ابن کثیر جن کی آپ کو پتا ہے بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے عذاب قبر کی کیفیت یہ ہے کہ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ جسم اور روح ظاہر کا جب رشتہ ناتا ختم ہوتا ہے تبھی تو انسان مرتا ہے نا, لیکن جب انسان قبر میں جاتا ہے تو میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ بہت سی حقیقتیں, ظاہر ہے کوئی مر کے آیا نہیں کہ کوئی پورا بیٹھ کے سب ڈیٹیلز بتائے, اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں راز میں رکھی ہیں, لیکن انہوں نے اس چیز کو یہ بتایا کہ جسم اور روح میں دوری کے باوجود اللہ تعالیٰ جب قبر میں ایک انسان مرنے کے بعد, ایک میت آپ سمجھ لیجئے کہ جب وہ لٹائی جاتی ہے تو ان کے اندر ایک گونا تعلق پیدا کر دیتا ہے. گونا تعلق کیا, یعنی ایک تھوڑا سا ایک تعلق سا پیدا ہو جاتا ہے جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ جب ان کو عذاب دیتا ہے تو ان کی روح اس کو محسوس کرتی ہے یا ان کی باڈی اس کو محسوس کرتی ہے. دو کیا ہے, روح الگ ہو گئی ہے, آپ کو پتا ہے نا, روح تو جا کے اوپر علیین میں ڈال دی جاتی ہے, لیکن ان کو اپنے جسموں پر وہ تکلیف یا عذاب محسوس ہوتا ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جسم اور روح میں کچھ جوائننگ کر کے کر دیا جاتا ہے, کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, روح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, روح تو اوپر علیین یا سجین میں ڈال دی جاتی ہے, بروں کی سجین میں اور اچھوں کی علیین میں, اور جسم پہ عذاب قبر ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اب یہ چیز جو ہے نا یہ کوشچن کرنے والی نہیں ہے, کیونکہ اس میں تھوڑا سا حقیقت بہت ایگزیکٹلی ہم نہیں بتا سکتے کہ کیا کیفیت ہے, کس پر عذاب ہوتا ہے, لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ بہرحال بات کیا ہوتی ہے کہ صبح و شام ان کو آگ میں پیش کیا جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں آپ کو آگے دے دیتی ہوں, یہ ہے سورہ مومن آیت نمبر 45 سے 46. اس میں دیکھیے کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سخت عذاب انہیں گھیرے ہوئے ہے, یعنی صبح و شام وہ آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, پھر قیامت آ جائے گی تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کرو. اب آپ یہ بتائیے کہ آل فرعون مر چکے نا, تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ایک سخت عذاب انہیں گھیرے میں لیے ہوئے جس میں وہ صبح و شام پیش کیے جا رہے ہیں. تو یہ کیسی بات ہے, اگر عذاب قبر نہیں ہے تو وہ صبح و شام کیسے پیش کیے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اس سے سمجھ آ رہا ہے نا کہ کچھ تعلق جو امام ابن کثیر فرما رہے ہیں کہ ان کے جسم اور روح میں, اس کو کہتے ہیں گونا تعلق. گونا تعلق کیا ہوتا ہے, ایک ہلکا سا ایک تعلق اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس کی کچھ دلیل آپ کو, یعنی عذاب قبر کی تو دلیل آپ کو ان دو آیات سے مل گئی, کچھ چیزیں میں حدیث سے بھی آپ کو بتاتی ہوں. مسلم میں یہ حدیث آتی ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنتیوں کے محلات دکھائے جاتے ہیں, اور اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخیوں کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے, اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تیری رہائش گاہ ہے, اللہ قیامت کے دن تجھے یہاں بھیجے گا. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی اگر جنت کے محلات دکھائے جا رہے ہیں صبح و شام تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو کہ تم قیامت کے دن کے بعد, یعنی انجام جو بھی تمہارا حساب کتاب ہوگا پھر تم یہاں ہوگے. اور اگر جو ہے جنت ہے, دوزخ ہے, واٹ ایور جو بھی ہے وہ قبر میں اس کو دکھایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے, جب انسان بار بار اللہ محفوظ رکھے کوئی آگ کو دیکھ رہا ہے تو یہ عذاب قبر کی ایک کیفیت نہیں ہے.
سارٹ آف کھڑکی کھلی، ایک اور بھی آتا ہے نا کہ کھڑکی کھل جاتی ہے اس طرف. تو اب یہ دیکھیں کوئی ایگزیکٹلی کیفیت کیا ہے، ایگزیکٹلی کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ان تمام چیزوں سے دلائل تو مل رہے ہیں کہ ایک زندگی ہے باقاعدہ ایکٹیو، ایک لائف نظر آ رہی ہے. اچھا کچھ احادیث میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ اب تم قیامت تک سو. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائمنگز ہوں سونے کے، مطلب واللہ عالم کے وہاں کی زندگی کیا ہے، لیکن جتنا ہمیں علم ہے اس حوالے سے یہ جان لیجئے کہ یہ جیسے دلائل سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بہرحال وہاں پہ انسان جو ہے وہ عذاب کو اور وہاں کی نعمتوں کو، دونوں چیزوں کو محسوس کر سکے. جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ مثال دے کے بتایا تھا کہ مومنوں کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، 70 گز چوڑی، اتنی فراخ ہوگی، اور ایسا یعنی انہیں محسوس ہوگا جیسے وہ ایک بہت خوبصورت گارڈن میں لیٹے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ نعمت بھی ہے، تو وہ محسوس کر رہے ہیں نا گارڈن میں. کیوں حدیث ہے، ورنہ بھئی یہ نہیں ہوتی نا. وہ تو یہ ہوتا کہ وہ بے ہوش پڑے، ان کو کیا پتا کہ پھر گارڈن ہے، پھول لگے ہوئے ہیں، یا ان کو خوشبو آ رہی ہے، یا یہ کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے اس کے قبر کو روشن کر دیا جائے گا، تو پھر اس کو روشنی دکھ رہی ہے تو اسے پتا ہے نا. یا کافر ہے تو اس کی قبر اندھیری ہوگی، یا قبر کیڑوں کا گھر ہے تو اس کو کیڑے نظر آ رہے ہیں نا، یعنی اس کے لیے کیڑے کا گھر ہے. تو اس لیے یہ چیز ہمیں پتا چل رہی ہے. لیکن اصل کیفیت کیا ہے یاد رکھیے، واللہ عالم. ہم احادیث سے کچھ چیزوں کو ازیوم کر کے بس یہ جان سکتے ہیں. اتنا ہمارے لیے جاننا کافی ہے کہ ہم لوگوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں کہ جو عام طور پہ منکرین حدیث یا آپ کو اور بھی جو بہت سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ، انٹلیکچوئل لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری زندگی یہی ہے، قبر میں کچھ نہیں ہونا، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، کوئی عذاب نہیں آنا، ایک دفعہ ہی ہم اٹھائے جائیں گے. اچھا اب آپ یہ کہیں گے کہ اگر جو ہے وہ قبر میں ہی وہ سب کچھ جھیل رہا ہے تو قیامت میں پھر وہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے نا، یا جہنم میں جا کے پھر وہ کیا کرے گا. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ قبر کی زندگی ٹریلر ہے، عذاب کا ٹریلر ہے یا جنت کا ٹریلر ہے. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ یہ دیکھیں نا صبح شام دکھائی جا رہی ہے، کتنی دیر واللہ عالم، کیا پتا 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ. تو جیسے ایک مثال میں دے رہی ہوں، کوئی بہت اچھی مثال نہیں، ایک فلم ہوتی ہے، اس کا جب ٹریلر دکھایا جاتا ہے تو منٹس کا آئی تھنک ہوتا ہے نا، 5 منٹ میں خاص زیادہ میں کہہ رہی ہوں، 2-3 منٹس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور فلم کتنی ہوتی ہے 3 گھنٹے کی، اور ٹریلر دکھایا جاتا ہے 3 منٹ 4 منٹ چلے 5 منٹ، ٹھیک ہے. تو پتا تو چل جاتا ہے نا، کچھ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کے اندر کون کون ہے. مثال اچھی نہیں دے رہی، کون کون ایکٹر ایکٹریس ہیں، کون ویلن ہے، یا سٹوری سارٹ آف تھوڑی بہت کیا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ مطلب پوری سٹوری بھی آپ ایک مائنڈ میں، ہاں یو کین گیٹ اٹ ایٹ لیسٹ، ناٹ دا ہول اسٹوری بٹ ایٹ لیسٹ ایک آئیڈیا، یو ول گیٹ این آئیڈیا کہ یہ اسٹوری ہے کس کے بارے میں نا. یعنی عام پتہ لگ جاتا ہے سائنس فکشن ہے کہ تھرلر ہے کہ کامیڈی ہے، پتہ لگ جاتا ہے نا. تو بس یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ جو خبر ہے نا یہ دراصل ٹریلر ہے. تو یہ کوئی بحث نہیں، میں اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ لوگ نا پھر اس کے اوپر بہت آرگیومنٹ کرتے ہیں، بہت سوال کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو قیامت میں جا کے حساب کتاب ہوگا تب جنت دوزخ ہے نا، تو یہ قبر میں کیسے یہ سب ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ تو دلائل کا انکار آدمی نہیں کر سکتا. میں نے اسی لیے آپ کے سامنے 2 آیات کی دلیل دی، ایک حدیث، اور میں نے وقت کم ہے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، ورنہ ہماری جو یہ بکلیٹس ہیں قبر کے احوال اور دوسری جو ہے نا خاتمہ بالایمان، اس میں آپ کو بہت ساری احادیث ملیں گی جو آپ اس عقیدے کو موقت کرتی ہیں کہ قبر کی باقاعدہ ایک لائف ہے. کیسی لائف ہے وہ حقیقتاً حدیث کی حد تک آپ جان پائیں گے، مگر ہے ایک زندگی ایک طریقے کی. تو بہرحال یہاں سمپلی جو بات ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ایک آپ کو میں نے نا یعنی برزخ کی زندگی کے حوالے سے بتایا. اب 1-2 اینگل اس میں سے ہم یہ نکالتے ہیں کہ دیکھیے یہ والی جو آیت ہے یہ تو بیسکلی عذاب قبر پہ دلیل ہے. اب اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جنت تمہارے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. اب یہ بھی دیکھ لیجیے آپ، حدیث ہے نا حدیث. تو کیا پتہ چل رہا ہے تمہاری یعنی قبر جو ہے وہ ایک جو ہے عذاب کی بھی کیفیت تمہاری ہو سکتی ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک ہے. یہ بھی آپ کا قبر میں بھی پہنچتا ہے. بالکل قبر میں ان کو میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ بالکل بونس کی شکل میں ان کو ملتا رہتا ہے قبر میں بھی.
بالکل یہ تو ہے انڈیکیشن، وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں. دوسرا کیا ہے کہ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا، یہ جو بات نہیں آ رہی کہ جاؤ تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ، یہی ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے. تو متکبرین جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ اللہ کے سرکش ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے. تو ان میں مفسرین کا کہنا ہے کہ متکبرین کے اندر جو ایک لسٹ آتی ہے اس میں شیطان آتا ہے، اس نے بھی تکبر کیا تھا، پھر فرعون آتا ہے، حامان آتا ہے، قارون آتا ہے. یہ خاص لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت ہی تکبر کا رویہ رکھا تھا. تو انہی کے فالوورز، انہی کو فالو کرنے والے کہ جنہوں نے پیسے پہ غرور کیا. آپ اگر نوٹ کیا نا، قارون نے پیسے پہ غرور کیا، فرعون نے اپنے سٹیٹس پہ اور اپنے آپ کو وہ اتنی بڑی انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اتنی بڑی چیز سمجھتا تھا. اور شیطان نے بھی اپنے رتبے کے حوالے سے کیا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، وہ آگ سے بنا ہوا ہے، اور میری مطلب بہت فرق ہے، میں آگ سے بنا ہوں، بہت ہم لوگوں کے سٹیٹس میں فرق ہے. تو بہرحال یہ متکبرین سے مراد یہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور یہاں پہ بڑی ایک جو بات ہے نا، پوائنٹ ہے، وہ یہاں پر ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ایک اور چیز نا، انسان کی ایک سائیکالوجی یہاں پتہ چل رہی ہے. ایک تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی نا کہ وہاں فوراً اپنے آپ کو چینج کر لیا کہ عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں آ جائیے آپ تفسیر کی طرف، شروع کی طرف، کہ جب ان کی جانیں نکال رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں عاجزی ڈالتے ہوئے، مظاہرہ کرتے ہوئے، کہ جو میں نے بتایا نا سبمٹ کرتے ہوئے، سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم تو برائی نہیں کرتے تھے، بہت ایک اس طرح شو کر رہے ہیں. تو یہ انسان کی سائیکالوجی ہے، آج بھی ہے اور وہاں پر بھی یہ قائم رہے گی. اگر انسان جو اپنی غلطیوں کو نہیں مانتا یا نہیں مانے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں گناہ کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی جسٹیفیکیشن رکھتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ اگر ان کو کوئی بات منع کریں، جیسے میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں بدعت کے حوالے سے، آپ ان کو کوئی بات کے لیے یا سلاموں کا ورد نہ کریں یا فلاں آپ قرآن خوانی نہ کریں یا اس طرح کی چیزیں نہ کریں، تو وہ کیا بات یہ کہتے ہیں ہماری نیت بہت اچھی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اب آپ جو قرآن پڑھنے والے ہیں آپ کو پتہ ہی، ابھی ہم آگے دیکھیں گے، ابھی آگے کی آیت میں بھی آ جائے گا کہ اچھی نیت کے ساتھ، نیت ہونا خالی کافی نہیں ہے، طریقہ بھی امپورٹنٹ ہے نا، کہ شریعت کے حساب سے ہو، سنت کے حساب سے ہو. تو یہ کافی نہیں ہے صرف یہ کہنا کہ ہماری نیت اچھی تھی، لیکن وہ اپنے کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے، یا ہم ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، یا ہم ان اسلامک یا غیر اسلامی اگر ہم طریقے، ویلنٹائن میں ہم ایک دوسرے کو گفٹ دے رہے ہیں، یا ہم باہر ڈنر پہ جا رہے ہیں، یا ہم کوئی بھی ان اسلامک کلچر بسنت منا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو کیا ہو گیا، واٹس دا ہارم، کیا آپ کو مسئلہ کیا ہو گیا، کیا گناہ کا کام ہم نے کر دیا. یہ ہوتا ہے نا، یہ انداز ہوتا ہے. تو اپنی ہر برائی کو جسٹیفائڈ کرتے ہیں نا، یہ انسان کی فطرت ہے، وہی انسان وہاں بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. ایک اور چیز کیا کہ یا کیا کہتے ہیں یا کہیں گے وہاں جا کے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ ویلنٹائن ڈے میں کیا برائی ہے، یا ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ جو ہے جو بھی ہم یہ بدعت کر رہے تھے یا یہ فلاں چیز کر رہے تھے، تو ہمیں تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا. تو پتہ نہیں تھا، آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی، مطلب آپ کے غاروں میں تو نہیں رہ رہے تھے نا. 70-80 سال کی زندگی اگر گزار کے آئے مثال کے طور پہ پاکستان میں، تو آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ کیا چیز بدعت ہے اور کیا چیز جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے. اور اگر نہیں بتایا تو آپ نے کوشش کیوں نہیں کی؟ بھئی ہماری تو کوشش دیکھی جائے گی نا، قرآن میں سورہ نجم میں آتا ہے. تو یہ والی بات ہے کہ انسان دنیا میں نا کتنا بڑا سے بڑا کبیرہ گناہ بھی کر رہا ہو اور کرتا ہے تو اس کی اپنی نا اپنے غلط طرز عمل کی ایک دلیل رکھتا ہے، ایک جواز بنا کے پیش کرتا رہتا ہے جب اسے دین پہ نہیں آنا ہوتا. یہ بات یاد رکھیے گا. جیسے مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھنے کے لیے کہیں، جن کو نہیں پڑھنا ہے وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں کریں گے، ایسے ایسے لیم ایکسکیوزز دیں گے کہ آپ پریشان ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے واقعی آپ کو نہیں آنا چاہیے، آپ جیسی ہستی، آپ تو پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ بزی ہیں، آپ اپنے کام کریں ورنہ تو دنیا کا کیا ہوگا پتہ نہیں اگر آپ آ گئے قرآن پڑھنے. یعنی ایسی ایسی آپ کو اپنے مسائل بتائیں گے اور اپنے ٹائم ٹیبل بتائیں گے کہ آپ واقعی کہیں گی کہ یہ بیچاری کیسے پڑھ سکتی. تو جب انسان کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہے نا اللہ کی پسند کا، تو وہ اس کے دلائل خوب تیار رکھتا ہے، اور اگر جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے تو بھی اس کے بہت سارے دلائل رکھتا ہے. یہی چیز اگر دنیا میں انسان نے اختیار کی اور اس کو اپنا ہیبٹ کا ذریعہ بنایا، اس کو عادت بنا لی، تو وہاں بھی جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی کرے گا کہ دیکھیں نا یہ تو ڈبل ان کا گناہ بڑھ گیا نا. ایک تو گناہ کر کے آئے، ایک آدمی ایکسپٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی. وہاں تو آپ دیکھیں نا بالکل ہی سویٹ ہو کے کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی برائی نہیں کی، ہم تو شرک بھی نہیں کرتے تھے، ہم تو یہ بھی نہیں کرتے تھے.
تو یہ چالاکی اور اسمارٹنس جو یہ دکھا رہے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ان کی ورک کر سکتی ہے، لیکن کیوں یہ کر رہے ہیں؟ دنیا میں یہ روٹین تھا. تو ہمیں نا بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جو آج ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں آپ یاد رکھیں یہی آگے جا کے نا کنٹینیو ہوتی ہے، یہی باتیں زبان سے نکلیں گی، یہی باتیں. اگر دل میں چالاکی، عمل کچھ ہے، چالاکی ہے، ذہن میں ہپوکریٹ ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا سامنے کچھ پیچھے کچھ، دین کے حوالے سے بھی دین والوں میں ان کے جیسے بن جاتے ہیں، اور جب اپنے جیسے لوگوں میں یا سو کالڈ معاشرے میں نکلتے ہیں تو ان کے جیسے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ ان کی یہ چالاکی نا اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ دنیا میں چل سکتی ہے، دنیا میں بھی بے برکتی ہو جاتی ہے ایسے دین کے راستے پہ چلنے میں، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بڑا ٹھیک ٹھاک جسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اس چیز کا پکڑے گا اور اس کی سزا دے گا، کیونکہ یہ خاص طور پہ جو ہے نا منافقت ہے کہ سب برائیاں کر کے آپ دیکھیے اتنا کھلا جھوٹ فرشتوں کے سامنے بول رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ سوچیں ہمت ہے نا ان کی کتنی، کیوں؟ کیونکہ یہ کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں جھوٹ بول بول کے دنیا میں، یہی کچھ یہ دنیا میں ہر چیز کی یہ جسٹیفیکیشن دیتے رہتے تھے، عادت ہی بن گئی. جو برا کام ہے نا اس کا، یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا بعض لوگوں کو جہاں آپ کوئی اچھے کام کے لیے کہیں وہ فوراً اس کا جواب تیار ہوتا ہے. مطلب ابھی آپ نے 2 بات بھی نہیں کی جواب تیار ہوگا اس کا، یہ نہیں کرنا نا جیسے اچھا کوئی کام. تو یہ کہاں سے جواب اتنے لاتے ہیں؟ ایکسپرٹ ہو گئے. قرآن میں بھی آتا ہے نا ان کے مردو علی نفاق، یہ اپنے نفاق میں طاق ہو گئے. بدوی عرب کے لیے قرآن میں آتا ہے کہ یہ اپنے نفاق میں طاق ہو گئے. تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اللہ نہ کرے کوئی جھوٹ بولے، جب اتنا جھوٹ بولتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو جاتا ہے، جہاں سچ بھی بولنا ہوتا ہے نا وہاں اس کے منہ سے جھوٹ نکلتا ہے. بول بھی سکتا تھا، مطلب کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی نقصان بھی نہیں تھا، لیکن عادت کا حصہ اتنا بن گیا کہ پھر بھی جھوٹ نکل رہا ہے. یعنی بلا وہ کہتے ہیں نا گناہ بے لذت، آپ نے سنا ہے نا، یہ وہ گناہ بے لذت تک کی کیفیت چلی جاتی ہے. ایک تو انسان کا کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے. تو ہمیں بڑا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ جو بھی، میں عام لوگوں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ جیسے جب یہ جو چیز ہوتی ہے نا دنیا میں عام طور پہ لوگوں کا جو یہ نیچر ہے نا، اس چیز سے انہیں نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہر بات کی نا اپنی گناہ کی دیکھے جسٹیفیکیشن کبھی آدمی نہ دے. بہت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر پھر بھی مہربانی کرنے والا ہے کہ جو گلٹ اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ ہاں میں یہ کام نہیں کر رہی، مجھے کرنا چاہیے، میں نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے. یہ جو فیلنگ ہے نا اٹس مچ مچ بیٹر دین کہ انسان جو ہے اتنا کمپلیسنٹ ہو جائے، یا یہ کہ عام طور پہ کہ سوال ہی نہیں، میرے ہسبینڈ تو سود چھوڑ ہی نہیں سکتے. کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیسے؟ اتنی پرانی ان کی جاب چل رہی ہے، اتنے ان کے فلاں بینیفٹس ہو گئے ہیں، اور اب تو یہ ہو گیا، اور اب تو ان کی ریٹائرنگ ایج ہے، اس کے بعد دیکھیں گے، یہ کر لیں گے. یعنی ایسی بعض دفعہ بات کرنا کہ دوسرا انسان نا وہ ہو جائے، لاجواب ہو جائے، خاموش ہو جائے. ایسے آپ لوگ بھی ایکسپیرینس کرتے ہوں گے جب آپ لوگ دین کی بات آگے پہنچاتے ہیں، آپ کو ایسے لوگوں سے، بہت لوگوں سے پالا پڑتا ہوگا. تو یہ بات انسان کو بہت یہاں پر وہ ڈرانے والی ہے کہ انسان جو سمجھے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں جس طرح کا اپنا ایٹیٹیوڈ رکھے گا وہی اس کا، اور خاتمہ بھی اسی پہ ہوتا ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھے گا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کی زبان پہ اللہ کا نام ہے، اللہ کی دل میں آپ کے ہر وقت ایک فکر ایک رہتی ہے، تو اسی حساب سے بھی ہمارا انجام بھی ویسے ہی ہوگا. وہی چیزیں نکلیں گی، وہی کچھ ہمارا آخری میں وہ چیزیں نا جیسے کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. ایک اور چیز تھوڑا سا میں یہاں آپ لوگ کے لیے تھوڑا ڈیٹیل اس کے حوالے سے تھوڑا بتا دوں کہ جو بات میں نے آپ سے کہی نا کہ یہ لوگ اٹھ کے کہیں گے کہ جب بولیں گے کہ ہم تو یہ نہیں کرتے تھے، برائیاں نہیں کرتے تھے، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ میدان حشر میں مجرمین جب اپنے آپ کو زندہ دیکھیں گے، تو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا مجرمین میں خاص طور پہ کافروں کا ذکر ہے، تو یا یہ کہ وہ جو جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، تو ان کو جب ظاہر کچھ پتہ نہیں ہوگا نا کہ کیا کیفیت ہے، تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے قرآن میں، یا ویلنا مم باسنا مم مرقدنا، ارے یہ کون ہے جس نے ہمیں اپنی آرام گاہ سے اٹھا دیا، یہ کہیں گے نا. یعنی مراد یہ کہ یہ سو رہے تھے. اب جیسے یہ والی دلیل آپ کو ملتی ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سو رہے تھے. ٹھیک ہے، سونے کا بھی بہت ذکر ہے کیونکہ کہتے ہیں نیند کو تو موت کی بہن کہتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ اللہ جانتا ہے اللہ نے کتنا وقت انسان کا رکھا ہے کہ وہ سو رہا ہے. تو ان کو ہر چیز جو سرپرائزنگ لگے گی نا، تو جب ایک دم سے قبر سے اٹھیں گے اور میدان حشر کی طرف سب بھاگ رہے ہوں گے، تو وہ ایک دم سے کہیں گے کہ یہ کیا، کہاں یہ ہمیں کس نے اٹھا دیا نا قبروں سے، ہم تو سو رہے تھے، یہ ہوا کیا ہے. تو یہ شاکنگ چیز ان کو لگ رہی ہے نا. اچھا اب ایمان والوں کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہیں گے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ارے یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کا بیان تو واقعی بالکل سچا تھا. اب آپ یہ فرق دیکھیں. اچھا اب آپ مجھے بتائیں بھائی، ہر ایک نے تو رسولوں کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا نا،
تو اس میں سے کتنے سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے رسولوں کا پیغام یا رسولوں کی دعوت کو اس قرآن سے پایا. جیسے ہم سب بھی انہی میں آتے ہیں نا کہ ہم تو نہیں ملے رسولوں سے, لیکن ہم الحمدللہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نوح علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی, لوط علیہ السلام کی کیا تعلیمات تھی, ان کی قوم کی کیا برائی تھی. الحمدللہ ایک آئیڈیا ہے نا. تو یہی بات یہاں پہ پتہ چل رہی ہے کہ اہل ایمان کے لیے یہ چیز کوئی شاکنگ, کوئی سرپرائزنگ نہیں ہوگی. وہ کہیں گے او یہ تو دیکھو نا وہی تو چیز نہیں تھی جو اللہ نے ہم سے قرآن میں وعدے کیے تھے اور رسولوں نے بھی ہمیں یہ سب بتایا تھا, تو یہ تو واقعی آج سچ ہو گیا, ہمارے عین الیقین کی طرح ہمارے سامنے آ گیا. آپ دونوں کے ریئیکشن دیکھیں کتنے فرق ہیں, ایک مومن کا اور ایک کافر کا. اچھا دوسری بات یہ کہ مجرموں کو ایسا لگے گا کہ جیسے وہ بس ابھی سوئے تھے گھنٹہ بھر اور اٹھیں اور ایک حادثہ کوئی جیسے پیش آ گیا جس میں کہ وہ بھاگے جا رہے ہیں, ایک کیوٹک اور ایک پینک کی سچویشن میں وہ اپنے آپ کو پائیں گے نا, یعنی ایک ریئیکشن ان کا جو ہوگا. اور دوسری بات یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مومن جو ہے اس کے اندر ایک ٹھہراؤ کے ساتھ وہ اٹھے گا, ایک ٹھہراؤ ہوگا, ایک وقار ہوگا, اس کو سب پتا ہوگا کہ اچھا میں قبر سے نکالا گیا اور یہ جو سب یہاں چلے جا رہے ہیں اور دوڑے جا رہے ہیں, اچھا یہ میدان حشر ہے, اچھا اب اس کے بعد نامہ اعمال دیا جائے گا, اچھا اب یہ ہوگا, اس کو سب کچھ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے وہ ایک امتحان کے لیے تیار نہیں ہوتا بچہ جو بڑا اچھی تیاری کر کے آیا ہوتا ہے, تو اسے پتا ہوتا ہے اب میں بیٹھوں گا, پھر بیل بجے گی, پھر پیپرز ملنے سٹارٹ ہوں گے, اتنے سے اتنے ٹائم پہ پیپر لے لیا جائے گا اور اتنے کے اندر مجھے یہ پیپر کرنا ہے. جیسے وہ ایک آرگنائز اور ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے کام میں لگا ہے نا, ویسے مومن اگلے ہر اسٹیپ کے لیے تیار ہوگا. اب یہ ہوگا, اب یہ ہوگا, پہلے سے پریپئر. تبھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ الٹا ان کو بھی بتا رہے ہیں, پچھلی آیت جو گزری ان سے کہہ رہے ہیں یہ تو تمہارے یہ کرتوتوں کی وجہ سے تمہارا یہ انجام ہوا, کیونکہ ان کو پتا ہے, سب کچھ جانتے ہوئے ہیں وہ تو کافر ان کو دیکھ کے بڑے امپریس ہوں گے کہ اچھا انہیں سب پتا ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ یہ ہم کو ہی مسلمانوں کو کتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں, یہی سمجھتے ہیں نا کہ ان سے زیادہ کوئی جاہل نہیں, لیکن اصل جو علم ہے وہ تو العلم ہے نا, قرآن کا علم. دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بات ہے نا برزخ کی جو زندگی, تھوڑا سا اس کے اوپر کر لیتے ہیں بات, کہ جو روح کا جو شعور ہے, جو سینس کہتے ہیں نا, سینسز ہیں, شعور ہے, احساس ہے, اور جو روح کا یعنی جب ایک انسان قبر میں جائے گا تو اس کی جو برزخ کی حالت میں جو جن تجربات سے وہ گزرے گا, اس کی کیفیت آپ سمجھیں کچھ خواب کی سی ہے, ایک خواب والی کیفیت, جیسے کہ انسان سو رہا ہے اور سوتے میں وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے, صحیح ہے. تو ہوگا کیا کہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہم جب سو رہے ہوتے ہیں, خواب میں ہوتے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ایون ہم خواب بھی دیکھ رہے ہیں, کچھ ہمیں سامنے نظر بھی آ رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں گہری نیند میں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی ہمیں اسی خواب میں اور سوتے میں انجیکشن لگائے تو تکلیف ہوگی یا ہوتی ہے؟ ہوگی, آف کورس ہوگی. ایک دم سے یوں اٹھ جائیں گے نا, جسم کو فیل ہوگی, آپ کو تکلیف محسوس ہوگی. یا یہ کہ آ کے ایک کوئی بچہ سو رہا ہے, ماں نے اس کو ایک تھپڑ منہ پہ مار دیا, اس پتہ لگے گا اسے کہ نہیں لگے گا, یا وہ سوتا رہے گا آرام سے, اٹھے گا نا, رونا شروع ہو جائے گا. تو یہی چیز آپ سمجھیں سیم اپلائز ٹو برزخ, سیم یہی چیز ہے کہ کوئی نہ کوئی جو کچھ بھی فیلنگ ہے, جو کیفیت ہیں, ہاں ہوں گے نیند کی حالت میں, خواب لگے گا کہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن فیلنگ ہوگی, محسوس ہوگا. بالکل آپ اس کو اس سے کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ آگے جو ہے نا نہ سوچنا چاہیے اور نہ زیادہ اس کی فکر کریں کہ وہاں پر فیلنگ ہوں گی, کیا ہوں گی. اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے نا. تو اچھی چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ انسان کو جو چیزیں وہاں اچھی فیل ہوں گی وہ کیا ہوں گی. جیسے باغیچہ, ٹھیک ہے نا, ایک باغ محسوس ہوگا تو وہاں کیا ہوتا ہے, باغ میں کیا ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں, فریشنس, خوشبو, ٹھیک ہے نا, اور ایک فریشنس کا احساس. ان باتوں کو سوچیں اور تاکہ انسان اپنے عمل اچھے کرے. کوئی ضرورت تو نہیں نا کہ آپ ایسی نیگیٹو چیزوں کو سوچیں, تو اچھی چیزوں کو سوچیں جو ایکسپیرینسز انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اگر وہاں دے گا, یا یہ کہ خوشخبری فرشتوں کی, یا آپ کو جیسے آپ لوگوں نے کتاب میں بھی پڑھا تھا اور اس میں یہ آتا ہے نا کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں تو وہ پاؤں کی طرف, ہاتھ کی طرف, ہر طرف, نمازیں, روزے, ہر طرح سے پروٹیکٹ کر کے انسان کو بیٹھ جائیں گے. پھر یہ کہ قبر کے بارے میں آتا ہے کہ قبر جو ہے وہ فراخ کر دی جائے گی مومنوں کے لیے, ٹھیک ہے نا, بڑی یعنی پھیلا دی جائے گی. تو آپ دیکھیں نا کہ سب کچھ اندر ہو رہا ہے نا, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ہر اس میں, اگر آپ نوٹ کیجئے اسٹیپس میں. تو اچھا اپنے سوچیں آپ. پھر یہ کہ ان کے لیے اللہ نہ کرے کہ اندھیری کوٹری تھوڑی ہے. جو مومن ہے, مومن کے لیے کیا ہے, کہتے ہیں کہ بہت اچھی, تیز نہیں جس کو کہتے ہیں, بڑی اچھی روشنی, جو کہ آپ کو پتا ہے نا سودنگ, ہر طرح کی لائٹس ہوتی ہے نا,
جیسے آپ کو پتا ہے کہ وائٹ لائٹ سب بالکل فیشن میں بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے نروس جو ہے نا وہ اس پہ پریشر پڑتا ہے. معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ جو وائٹ لائٹ ہم لگاتے ہیں نا گھر میں ٹیوب لائٹ سے ہی ہے، تو اب لیٹسٹ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ لائٹ جو آپ کے نروس پر پریشر ڈالتی ہے، اور جو تھوڑی سی پیل لائٹ ہوتی ہے نا، یلوئش جو یہاں بھی لگی ہوئی ہے، یلوئش لائٹ، یہ آپ کے نروس کو کام ڈاؤن کرتی ہے. تو ایسی روشنی جو کہ نروس کو بھی سکون دینے والی ہوگی، یعنی یہ تک اللہ تعالیٰ نے روشنی کا بھی احساس قبر میں رکھا ہے انسان کے لیے کہ کیسی روشنی ہو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھی چیزوں کو امیجن کریں، اور یہ زیادہ نہ سوچیں کہ وہاں کہاں احساس ہوگا، کدھر ہوگا، کیا نہیں ہوگا. جو اچھی چیزیں اس کے بارے میں انسان سوچے اور اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش کرے کہ تاکہ اس کا انجام انشاءاللہ تعالی اچھا ہو. چلیں آج اتنا ہی کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.